بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں قرآن مجید کے اندر کہ لوگوں کا حساب ان قریب ہے اور یہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، یہ غافل ہیں اس حساب سے جو اللہ رب العزت کو دینا ہے۔ انسان سوچتا ہے کہ ابھی تو میرا بچپن ہے، اس کے بعد جوانی آئے گی، بڑھاپا آئے گا، تب موت آئے گی، اس کے بعد دیکھا جائے گا۔ میرے بھائی، اللہ رب العزت نے قرآن میں بتا دیا ہے کہ تمہارا حساب بالکل قریب ہے۔ مثال کے طور پر کسی انسان کو بھی نہیں پتا کہ اس کی موت کب اور کہاں واقع ہوئی ہے۔ جب انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے، انسان فوت ہو جاتا ہے، پھر اس کے گھر والے، عزیز و اقارب، رشتہ دار چند گھنٹے اس کا ویٹ کرتے ہیں۔ وہ وقت جو انتظامات کرنے میں لگتا ہے اور اس کے بعد اس کو غسل دیا جاتا ہے، کفن دیا جاتا ہے، اس کی نماز جنازہ ادا کی جاتی ہے اور اس کو قبر میں اتار دیا جاتا ہے۔ تو جس انسان کے اوپر موت واقع ہو گئی، اس کا حساب و کتاب کا مرحلہ آ گیا۔ تو جب قبر کے اندر اس کو اتارا جائے گا تو اس کا جو حساب و کتاب کا پہلا مرحلہ ہے وہیں سے سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کے مقرر کردہ فرشتے، جن کو ہم منکر نکیر کے نام سے پکارتے ہیں، وہ قبر میں آتے ہیں اور انسان کو اٹھا کر بٹھاتے ہیں اور سوال کرتے ہیں، من ربوں کا، تیرا رب کون ہے؟ یہ انسان کا حساب شروع ہو گیا۔ ہم اتنی بڑی لمبی امیدیں لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں، بہت لمبی امیدیں، پتہ نہیں دنیا سے جانا ہی نہیں ہے، یہاں پر ہم ہمیشہ کے لیے آئے ہیں۔ نہیں میرے بھائی، ایسی بات نہیں ہے۔ اس پیپر کی تیاری کرو، اس حساب کی تیاری کرو جو آگے جا کر ہمیں دینا ہے۔ فرشتہ سوال پوچھے گا، من ربوں کا، تیرا رب کون ہے؟ وہاں پر جو موحد ہوگا، توحید پرست ہوگا، جس کا یہ عقیدہ، یہ نظریہ، یہ منہج، یہ سوچ کہ اللہ ہی مشکل کشا ہے، اللہ حاجت روا ہے، اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، اللہ ہی نظر و نیاز کے لائق ہے، جس نے پوری زندگی اللہ کے سامنے اپنے سر کو جھکایا ہے، اللہ کے سامنے اپنے دامن کو پھیلایا ہے، اللہ رب العزت کے سامنے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا ہے، اللہ سے مانگا ہے، اللہ سے التجا کی ہے، وہ کہے گا ربی اللہ، میرا رب، میرا خالق، مالک، رازق، داتا صرف اللہ ہے۔ فرشتے دوسرا سوال کریں گے، من نبیوں کا، تیرا نبی کون ہے؟ تو جس نے اپنی زندگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزاری ہوگی، آپ کو اپنا ماڈل سمجھا ہوگا، آپ کے اسوہ حسنہ کے مطابق زندگی گزاری ہوگی، نبی پاک کی اطاعت اور اتباع کی ہوگی، ادھر ادھر کی کتابوں کو نہیں دیکھا ہوگا، ادھر ادھر کے قول نہیں پڑھے ہوں گے، سنے ہوں گے، ان پر عمل نہیں کیا ہوگا، صرف رسول اللہ کی اطاعت کی ہوگی، آپ سے محبت کی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ وہ پھر جواب دے گا، محمد رسول اللہ، میرا نبی، میرا امام، میرا رہبر، میرا رہنما صرف اور صرف محمد رسول اللہ کی ذات ہے۔ پھر فرشتے پوچھیں گے، تیسرا سوال کریں گے، ماں دینوں کا، کس دین پہ آئے ہو، کس دین کو پڑھا ہے، کس دین کو سمجھا ہے؟ وہاں پر پھر قرآن کو پڑھنے والا، حدیث کو پڑھنے والا، قرآن و حدیث کو سمجھنے والا، ادھر ادھر کی کتابیں نہیں، قرآن اور حدیث کو سمجھنے والا، قرآن اور حدیث کو پڑھنے والا، قرآن اور حدیث کے اوپر عمل کرنے والا۔ انسان بولے گا ربی اللہ، انسان کہے گا
دین الاسلام، میرا دین تو اسلام ہے، میرا دین اللہ کا قرآن ہے، میرا دین وہ ہے جس کو اللہ نے ہمارے لیے پسند فرمایا، میرا دین وہ ہے جو جبریل اللہ سے لے کے آیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوا، جو شریعت محمدی ہے، میں اسی پر قائم رکھا، اسی کے اوپر عمل کرتا رہا۔ جب یہ 3 سوال مومن بندہ ان جو 3 سوالوں کے جواب دے گا تو فرشتے کہیں گے قیامت تک کے لیے ایسے سو جاؤ جیسے پہلی رات کی دھلن سوئی ہوتی ہے، اس کے خامد کے علاوہ اس کو کوئی جگا نہیں سکتا، تمہیں بھی تیرے اللہ کے علاوہ کوئی جگا نہیں سکتا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جنت کی طرف سے ایک دروازہ کھول دیا جائے گا، وہاں سے ٹھنڈی ہوائیں آئیں گی اور یہ مومن بندہ سکون کی نیند سو رہا ہے، اور جو اس حساب سے فیل ہو گیا، اس حساب و کتاب سے فیل ہو گیا، 3 سوالوں کے جواب جس کو نہ آئے، اللہ اکبر اللہ، اس کا قبر کے اندر انجام برا ہوگا، پھر اس کے اوپر قبر کے بچھو اور سانپ مسلط کیے جائیں گے، اس کے اوپر قبر کا عذاب ہوگا، اور قبر کے اندر جہنم کی طرف سے ایک دروازہ کھول دیا جائے گا جس سے اس کو عذاب ہوگا۔ میرے برادر، اپنے اس حساب کی تیاری کرو جو ہم نے قبر میں بھی دینا ہے اور آگے حشر میں بھی دینا ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔